قصبہ ہو، پڑوسی گاؤں سریمتپور ہو، اس طریقے سے اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی ضلع ہیں، جتنے بھی گاؤں ہیں، یہ تمام کا تمام علاقہ انگریزوں کی حکمرانی میں تھا، یا یوں کہیے کہ انگریزوں کی غلامی میں تھا۔ کسی چیز کو فروغ دینا، کسی چیز کی ترقی کرنا، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے 2 گز زمین تو مانگی تھی ہمارے ملک سے کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ملک کو بھی اور اپنے قوم و برادری اور ملک کو بھی ترقی سے نوازنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک کے لوگوں نے، سربراہوں نے انہیں زمین دی تھی، لیکن چونکہ مثل مشہور ہے کہ آپ اگر کسی کو بیٹھنے کی جگہ دیں گے تو وہ سونے کی جگہ تلاش کرے گا، کسی کو اگر سونے کی جگہ دیں گے تو وہ پورے جگہ کا مالک بننے کی کوشش کرے گا۔ انگریزوں نے بھی یہی کیا، تجارت کی غرض سے 2 گز زمین مانگی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے پورے ملک کو اپنا غلام بنا لیا۔ جب یہاں کے باشندوں کے خون کو پسینے سے بھی زیادہ ارزاں سمجھنے لگے، یہاں کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ، یہاں کے تہذیب و تمدن کے اندر خرد برد کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بدھسٹ، ہر طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ جب انہوں نے سب کو ایک پرچم عیسائی کے تابع کرنے کی کوشش کی تو ہمارے بزرگوں کو ان کی یہ فراست سمجھ میں آئی، ان کی دغابازی سمجھ میں آئی، تو ہمارے بزرگوں نے تحریکیں چلانی شروع کی، چاہے وہ تحریک ریشمی رومال ہو، چاہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد ہو، چاہے بھگت سنگھ کی آزادی کا نعرہ ہو۔ ملک کے ہر تہذیب، ہر تنظیم کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت شروع کی۔ چنانچہ بہت ساری قربانیوں، بہت ساری مصیبتوں اور بہت ساری پریشانیوں کے بعد آخر کار یہ انگریز تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ملک کو خیر باد کہتے ہیں۔ تو اسی چیز کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے ملک کے گوشے گوشے میں، ملک کے جگہ جگہ پر یہ پرچم کشائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یوم آزادی ہو یا یوم جمہوریہ ہو، ان 2 دنوں کے اندر بڑی اہتمام سے ہندوستان کے کونے کونے میں پرچم کشائی کی جاتی ہے۔ یوم آزادی تو اس لیے اور یوم جمہوریہ اس لیے کہ اس دن ہندوستان کا قانون نافذ کیا گیا تھا کہ اسی قانون کے تحت ملک کے ہر طرح کے لوگ زندگی بسر کریں گے۔ میں آپ سے مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تقریر کا وقت نہیں ہے، آپ لوگ ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، میں دھوپ میں کھڑا ہوں، اس لیے زیادہ پریشانی میں اپنے اوپر لاگو یا لاحق نہیں کر سکتا۔ بہت مختصراً ان شارٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزادی ملی، کیا یہ آزادی فقط کھیتی باڑی کرنے والوں نے دلائی، یا فقط کاروبار کرنے والوں نے دلائی، یا فقط اپنے کام کاج میں مصروف رہنے والے لوگوں نے دلائی؟ چنانچہ آپ کہیں گے کہ اس آزادی کے متعلق کہ ہمارا ملک کب غلام ہو گیا، ہمارا ملک کب آزاد ہوا، ہم کھیتی باڑی کرنے والوں کو کیا معلوم؟ تو یہ آزادی جو شروع کی تھی عالم بغاوت کو جو شروع کیا تھا، یقیناً یہ پڑھے لکھے لوگوں نے ہی شروع کیا تھا۔ تب جا کر ملک کے ہر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم غلام ہو چکے ہیں، ہمیں تو آزادی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے مسلمان، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، کہ اپنی اولاد کو اگر آپ علم سے نہیں نوازیں گے، تعلیم و تربیت سے نہیں نوازیں گے، تو انہیں کیا معلوم ہوگا کہ ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کا ماہر اور اس کا انجینئر بننا پڑتا ہے۔
موٹر سائیکل کے اندر کیا بیماری ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت جس نے کی ہوگی، جو اس کا ماہر ہوگا وہ بتائے گا موٹر سائیکل کے اندر کیا بیماری ہے، کسی انسان کے اندر کسی پیشنٹ کو کیا بیماری ہے وہ ڈاکٹر بتلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، سارے چیز کا تجربہ ہے اس کے پاس۔ تو اسی طریقے سے آپ جب اپنے اولاد کو، اپنی آل و اولاد کو علم سے نوازیں گے تو انہیں معلوم ہوگا، زندگی کے طور طریقے وہ سیکھیں گے، زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ انہیں ہر طرح کے علم سے نوازیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ علم دینی بھی ہے اور علم دنیاوی بھی ہے۔ دینی علم کے بارے میں ہم جگہ جگہ سنتے رہتے ہیں کہ بچے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، یہ آخرت کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیاوی تعلیم بھی دو، دنیاوی تعلیم بھی دو۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب قیدیوں کو گرفتار کر کے پکڑ کے صحابہ کرام نے لایا تھا تو ان کے آزادی کی شرائط رکھی تھی کہ تم اس شرط پہ آزاد ہو، یا تو اجرت دے دو، یا اس شرط پہ آزاد ہو کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو شرط رکھی تھی کہ تم ہمارے بچوں کو تعلیم دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، بتلاؤ انہوں نے کیا تعلیم دی ہوگی؟ اس لیے کہ ان کے پاس نہ تو قرآن کی تعلیم تھی، ان قیدیوں کافروں کے پاس نہ تو قرآن کی تعلیم تھی، نہ حدیث کی تعلیم تھی، نہ کچھ نہ دیگر دینی کی تعلیم تھی۔ تو انہوں ان سے تعلیم مانگی تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم تم جانتے ہو، جو علم تم جانتے ہو، دنیاوی سے متعلق تم علم جانتے ہو یا عیسائیت سے متعلق تم علم جانتے ہو، وہ علم ہماری اولاد کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری نسلوں کو سکھلا دو، تم آزاد ہو۔ میں نے حدیث پڑھی تھی اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے، چونکہ مدینے سے چین کا ملک بہت دور ہے تو دوری مقصد ہے اس حدیث کے اندر کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں جہاں تک جانا پڑ جائے، یہاں سے یورپ امریکہ تک جانا پڑ جائے تم چلے جاؤ، لیکن علم کو دلا دو، علم کو حاصل کر لو۔ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ہم آپ سے ونتی کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو نوازیں۔ یہ چھوٹے معصوم بچے کل کہیں ایسا نہ ہو جس کو آپ لاڈ پیار سے نواز رہے ہیں دنیا کے اندر، انہیں اگر آپ نے علم سے محروم رکھا، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی بچے، یہی اولاد جو آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتے تھے، کہیں یہ جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں خدا کے سامنے آپ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جاہل رکھا، ہم دین سے ناواقف رہے، ہم دنیا سے ناواقف رہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، عزیز ساتھوں، ماں بہنوں، اپنی اولاد کو آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی نوازیں، دنیاوی تعلیم بھی انہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال یہ یوم آزادی، یوم جمہوریہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو صحیح علم دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔